وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ وَكُلُّ إِهَابٍ ہر کھال جس کو دباغت دی جائے. تو کھال کو دباغت دینا یہ ہے کہ جو چمڑا ہوتا ہے جانوروں کا اس کو سکھایا جاتا ہے، نمک ڈالا جاتا ہے یا دوائیوں کے ذریعے سے اس کو دباغت دی جاتی ہے، جس سے پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل ہو جاتا ہے، بدبو وغیرہ اس کی جاتی رہتی ہے. وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ اور ہر ایسی کھال جس کو دباغت دی گئی ہو، فقد طہورا تو وہ پاک ہو جائے گی. الا جلد الخنزیری مگر خنزیر کی کھال، والآدمی اور آدمی کی کھال. تو خنزیر اور آدمی کی کھال دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوں گی، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، وہ ہر اعتبار سے ناپاک ہے، اس کے بدن کا ہر حصہ ناپاک ہے اور کوئی صورت اس کے پاک ہونے کی نہیں ہے. اسی طرح آدمی کی کھال بھی پاک نہیں ہوگی. آدمی اگرچہ ناپاک نہیں ہے لیکن پاک اس لیے نہیں ہوگی اس کی کھال کیونکہ اس کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے یہ حکم لگایا گیا ہے کہ انسان کا گوشت، اسی طرح اس کی کھال، اس کی شرافت اور اس کی عزت اور کرامت کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ انسان کے لیے پاک نہیں ہے. اعلم جان لیجئے ان الدباغت دباغت ان الدباغت ہی ازالۃ النتن دباغت کہتے ہیں بدبو کو دور کرنا، والرطوبات النجسۃ من الجلد اور کھال کی ناپاک رطوبتوں کو زائل کرنا، کھال کی ناپاک رطوبتوں کو زائل کرنا اور بدبو کو دور کرنا. فإن كانت بالأدویۃ پس اگر یہ دور کرنا، نجاستوں کو دور کرنا، بدبو کو دور کرنا، بالادویۃ دواؤں کے ذریعے ہو، کالفرض جیسے فرد، تو یہ ایک درخت کے پتے ہیں جن کے ذریعے سے کھال کو دباغت دی جاتی تھی پہلے زمانے میں. ببول کی چھال، ونحوہ یا اس کے جیسی کوئی چیز. تو یطہر الجلد کھال پاک ہو جائے گی. فإن كانت بالأدویۃ اگر دواؤں کے ذریعے سے دباغت دی ہے یا پتوں کے ذریعے سے، انار کے چھلکوں کے ذریعے سے یا نمک کے ذریعے سے دباغت دی ہے تو پاک ہو جائے گی کھال. ولا يعود نجاستہ ابدا اور کبھی بھی اس کی ناپاکی لوٹ کر نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اب سکھا دیا اس کھال کو پھر اس میں پانی لگ جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو پاک کیا گیا ہے دواؤں کے ذریعے، نمک سے اس کو دباغت دی گئی ہے یا کسی اور چیز سے، لہذا اب اس کی ناپاکی لوٹ کر نہیں آئے گی. دوسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَتْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ اگر مٹی کے ذریعے ہو یا دھوپ کے ذریعے ہو، دوائی کوئی نہیں لگائی کھال پر، بس ایسے ہی مٹی میں دبا دیا یا ایسی دھوپ میں کھال کو ڈال دیا اور اس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی، اگر ایسی صورت ہے یطہر پاک ہو جائے گی، اذا یبسا جب وہ کھال سوکھ جائے. تو دو صورتیں ہو گئی کھال کو پاک کرنے کی، دباغت دینے کی. ایک تو یہ کہ دواؤں کے ذریعے دی جائے، نمک وغیرہ کے ذریعے دی جائے دباغت، ایک یہ ہے کہ ایسے ہی اس کو دھوپ میں ڈال دیا جائے یا مٹی میں ڈال دیا جائے. تو جو پہلی صورت ہے دواؤں کے ذریعے سے دباغت دی گئی ہے اس میں ناپاکی لوٹ کر نہیں آئے گی بالاتفاق، سب کا اس میں اتفاق ہے. لیکن جو دوسری صورت ہے جس میں دباغت دی گئی ہے مٹی کے ذریعے اسی طرح دھوپ کے ذریعے، تو اس میں ناپاکی لوٹ کر آئے گی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ناپاکی لوٹ کر آ جائے گی اگر پانی لگ گیا اس کو. ایک روایت یہ ہے کہ ناپاکی لوٹ کر نہیں آئے گی. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دھوپ میں رکھا گیا ہے، کہ اگر اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوگی دھوپ میں رکھنے سے، تو بس پھر وہ بعد میں بھی اس کے اندر ناپاکی لوٹ کر نہیں آئے گی. امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھال سوکھ جائے اور پانی میں گر جائے تو پانی میں گرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگی. یہ اختلاف ہے دیکھو. وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ، اور اگر مٹی کے ذریعے ہو، او بالشمسی، یا دھوپ کے ذریعے ہو، یطہر، تو پاک ہو جائے گی کھال. اذا یبس، جب وہ سوکھ جائے. ثم، پھر ان اصابہ الماء، اگر اس کو پانی لگ جائے، اس کو پانی پہنچ جائے. هل یعود نجسا، تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گی واپس. فعن ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ سے روایتانی، دو روایت ہے. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف سے روایت ہے. ان صار بالشمسی، کہ اگر وہ دھوپ میں رکھی جائے، بحیث، اس طور پر کہ لو ترکا، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، لم یفسد، تو خراب نہیں ہوگی. کانا دباغن، تو یہ دباغت سمجھی جائے گی اور پھر یہ ناپاک نہیں ہوگی. وعن محمد، اور امام محمد کی روایت یہ ہے. جلد المیتتی، مردار کی کھال. اذا یبسا، جب سوکھ جائے. ووقع فی الماء، اور پانی کے اندر گر جائے. لم ینجس، تو ناپاک نہیں ہوگی. من غیر فصل، بغیر کسی فصل کے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں جانور کی ہو، ایسی ہو ویسی ہو، اتنے پانی میں گرے اتنے کم میں. والصحیح، اور صحیح قول یہ ہے. فی نافجۃ المسکی، مشک کے نافے کے بارے میں. تو جو ہرن ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جگہ ایسی بنائی ہے، ایک کھال کی اس کے گویا کہ ایک جیب لگا دی ہے، اس کے اندر مشک بھرا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر مشک بھرا ہوا رہتا ہے، جو مشک خوشبو ہوتی ہے، تو اسے نافع مشک کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی جواز الصلاۃ معہا، نماز کا جائز ہونا اس کے ساتھ. من غیر فصل، بغیر کسی فصل کے. یعنی اگر کھال کے اندر نافع مشک بھی لگا ہوا ہے اور پھر اس کو دباغت دے دی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہے. وما طہور جلدہ بالدبغ طہور بالزکاۃ، اور جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جائے، پاک ہو جائے گی ذبح کرنے سے، بالزکاۃ، ذبح کرنے سے. تو اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی کھال دباغت سے پاک ہو رہی ہے، جیسے جتنے بھی حلال جانور ہیں، تو ان کو ذبح کرنے سے بھی ان کی کھال پاک ہو جائے گی. وَقَذَا لَحْمُهُ، اسی طرح ان کا گوشت پاک ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يُؤْكَلْ، اور اگرچہ نہ کھایا جائے. وَمَا لَا فَلَا، اور اگر ایسے جانور نہیں ہے تو پھر ذبح کرنے سے کھال پاک نہیں ہوگی. اَيْ مَا لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ، یعنی ایسے جانور کے جن کی کھال پاک نہ ہوتی ہو دباغت سے. لا يطہر بالزکاۃ، تو پاک نہیں ہوگی ذبح کرنے سے. مثال کے طور پہ خنزیر ہے تو اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی تو اس کو ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگی. اسی طرح انسان ہے، اس کی کھال پاک نہیں ہوتی ہے دباغت سے تو ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگی. والمراد بالزکاۃ، اور ذبح کرنے سے مراد یہ ہے ان یذبح المسلم، کہ مسلمان ذبح کرے. اول کتابی، یا کتابی ذبح کرے. من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا،
بغیر اس کے کہ وہ چھوڑے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا، تسمیہ، یعنی مسلمان بھی ذبح کر سکتا ہے، کتابی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے مذہب کو مانتے ہوں، عیسائی اور یہودی، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی یہودی ہونے چاہیے۔ آج کل کے جو عیسائی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں۔ من غیر ان یترک التسمیۃ عامداً، اور اس میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے بغیر اس کے کہ وہ چھوڑے جان بوجھ کر بسم اللہ۔ وشعر المیتۃ وعظمها وعصبها وحافرها، اور مردار جانور کے بال، وعظمها مردار جانور کی ہڈی، وعصبها مردار جانور کا پٹھا، اور حافرها اس کا کھر، وقرنها اور مردار جانور کا سینگ، وشعر الانسان اور انسان کے بال، وعظم اور انسان کی ہڈی پاک ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں سب کی سب پاک ہیں، کیونکہ ان کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، خون کی وجہ سے ہی تو ناپاک ہوتے ہیں۔ تو بال ہیں، بال بھی پاک ہیں، ناخون ہے، ہڈی ہے۔ وَيَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلَى فَمِهِ وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور جائز ہے اس شخص کی نماز، من اعاد سنہ الی فمی، کسی کے دانت گر گئے، اب اس نے دانت دوسرے لگوائے ہیں تو ان سے یعنی انہیں منہ میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ابھی پیچھے بات آئی ہے کہ دانت کیا ہے، ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، پاک ہیں۔ وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اگرچہ تجاوز کر جائے 1 درہم سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 درہم کے برابر ہی دانت منہ میں لگوا سکتے ہیں اسی سے نماز ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں قید لگائی درہم کی؟ اس لیے کہ افرد هذه المسئلہ، اس مسئلے کو تنہا ذکر کیا مصنف نے، مع انہ فہمت مما مر، باوجود کہ سمجھ میں آ گیا تھا اس سے جو گزر گیا۔ ارے جہاں یہ بتایا کہ کیا عبارت آئی تھی، عظمن، ہڈی پاک ہے، جب یہ عبارت آ گئی تو دانت بھی تو ہڈی کی طرح ہے، تو وہاں پتہ چل گیا اس مسئلے کا۔ لیکن الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ 1 درہم سے زائد کو نہیں رکھ سکتا ہے منہ میں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ لأن السن عظم، اس لیے کہ دانت ہڈی ہے، تو وہاں ذکر آ گیا تھا، اس کا الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وقد ذکر، اور مصنف نے اس لیے ذکر کیا، ان العظم طاہر، مصنف نے ذکر کر دیا گزشتہ عبارت میں کہ عظم، ان العظم، ہڈی، طاہر، پاک ہے، تو جب ہڈی پاک ہے اسی سے پتہ چل گیا دانت بھی پاک ہے، الگ سے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لمکان الاختلاف فیہا، لیکن اس کے اندر اختلاف کے پائے جانے کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، کیونکہ جب وہ درہم سے زائد ہوگا، درہم کی مقدار سے زائد ہوگا، لا يجوز الصلاة بہ، تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، عند محمد، امام محمد کے نزدیک۔ تو دانت میں اختلاف تھا، اس لیے اس مسئلے کو الگ سے ذکر کیا۔ دیکھو ترجمہ، وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ، اور ہر کھال جس کو دباغت دے دی گئی ہو، فقط طہورا، تو پاک ہو جائے گی، الا جلد الخنزیر، مگر خنزیر کی کھال، ولا آدمی، اور آدمی کی کھال، یعنی یہ پاک نہیں ہوں گی دباغت سے۔ اعلم، جان لیجیے، ان الدباغۃ ہی ازالۃ النتن، دباغت وہ بدبو کو دور کرنا، والرطوبات النجسۃ، اور ناپاک رطوبتوں کو زائل کرنے کا نام ہے، من الجلد، کھال سے۔ فإن كانت بالأدویۃ کالفرض، پس اگر وہ دوائیوں کے ذریعے ہو دباغت، کالفرض، جیسے کسی درخت کے پتے، ببول کی چھال بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ونحوی، اور اس جیسی چیزیں، یطہر الجلد، تو کھال پاک ہو جائے گی، ولا یعود نجاستہ، اور اس کی نجاست لوٹ کر نہیں آئے گی، ابداً، کبھی بھی۔
وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ اور اگر دباغت مٹی سے ہو، او بالشمس یا دھوپ سے ہو، يَطْهُرُ إِذَا يَبِسَ تو کھال پاک ہو جائے گی جب وہ خشک ہو جائے۔ ثُمَّ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ پھر اگر اس کو پانی پہنچ جائے، هَلْ يَعُودُ نَجِسًا تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گی؟ فعن ابی حنیفہ روایتانی تو امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں منقول ہیں، وعن ابی یوسف اور امام ابو یوسف سے، ان صار بالشمس اگر وہ دھوپ میں ہو، بحیث لو ترکا اس طور پر کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، لم یفسد تو خراب نہیں ہوگی، کان دباغن تو یہ دباغت سمجھی جائے گی۔ وعن محمد جلد المیتتی اذا یبسا امام محمد سے روایت ہے کہ مردار کی کھال جب خشک ہو جائے، ووقع فی الماء اور پانی کے اندر گر جائے، لم ینجس ناپاک نہیں ہوگی، من غیر فصل بغیر فصل کیے۔ والصحیح فی نافجۃ المسک جواز الصلاۃ معها اور صحیح قول نافع مشک میں اس کے ساتھ نماز کا جائز ہونا ہے بغیر کسی تفصیل کے۔ وما طہر جلدہ بالدبغ اور جس جانور کی کھال پاک ہو جائے دباغت دینے سے، طہور بالزکاۃ پاک ہو جائے گی ذبح کرنے سے، وکذا لحمہ اور اسی طرح اس کا گوشت، وإن لم یوکل اگرچہ نہ کھایا جائے، وما لا فلا اور جو جانور ایسے نہ ہوں تو ان کی پاک نہیں ہوگی، ای ما لم یطہر جلدہ بالدبغ یعنی وہ جانور کے جن کے کھال پاک نہ ہو دباغت سے، لا یطہر بالزکاۃ پاک نہیں ہوگی ذبح کرنے سے۔ والمراد بالزکاۃ اور مراد ذبح کرنے سے یہ ہے، ان یذبح المسلم وبالکتابی کہ مسلمان ذبح کرے یا کتابی ذبح کرے، من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا بغیر اس کے کہ وہ چھوڑ دے تسمیہ جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے بغیر ذبح کرنا ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ ذبح ہی نہیں مانا جائے گا۔ وشعر المیتۃ وعظمها وعصبها وحافرها اور مردار کے بال، اس کی ہڈی، اس کے پٹھے اور اس کے کھر اور اس کے سینگ اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہیں۔ وَيَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ عَادَ سِنَّهُ إِلَىٰ فَمِهِ اور جائز ہے اس شخص کی نماز کہ جو اپنے دانت کو واپس لوٹا لے اپنے منہ میں، وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ اگرچہ وہ ایک درہم سے بڑھ جائے۔ افرد بهذه المسألة بالذکر اس مسئلے کو الگ سے ذکر کیا مصنف نے، مع انه فہمت مما مر باوجود کہ سمجھ میں آ گیا تھا اس سے جو گزر گیا، لأن السن عظم اس لیے کہ دانت ہڈی ہے، وقد ذکر اور مصنف ذکر کر چکے ہیں، ان العظم طاہر کہ ہڈی پاک ہے، لیکن یہاں الگ سے کیوں ذکر کیا؟ لمکان الاختلاف فیہا اس کے اندر اختلاف کے پائے جانے کی وجہ سے، فإنه اذا كان اکثر من قدر الدرہم کیونکہ جب وہ یعنی دانت ایک درہم کی مقدار سے زائد ہوگا، لا يجوز الصلاۃ به تو نماز جائز نہیں ہوگی اس کے ساتھ، عند محمد امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔